السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقائق 786۔ آج آپ کو آگاہ کریں گے ایک نئی سنت اور ایک نئے طریقے کی طرف، اور آپ اس کو دیکھیں، آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، آپ بھی خود بھی نفع اٹھائیں اور لوگوں کو بھی نفع دیں۔ اور سب سے پہلی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کھانا کم کھانے کے فائدے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کھانے پینے میں اعتدال کی راہ کیا ہے اور ہمارے لیے صحیح طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے، انشاءاللہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر کچھ بھوکے رہنے کے فضائل جو علماء امت نے لکھے ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے۔ صحت کے اصول قرآن اور حدیث سے۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ ایک عیسائی آیا جو پادری بھی تھا اور حکیم بھی تھا، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ وقت کے بادشاہوں اور خلفاء کے پاس علماء کرام بھی ہوتے تھے، اور اس وقت کے لوگ اہل علم کی قدردانی کیا کرتے تھے، علم دین کے قدردان ہوا کرتے تھے۔ وہ عیسائی پادری آیا اور کہنے لگا، دیکھو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، تو کیا قرآن مجید جس کو تم اللہ کی کتاب کہتے ہو، اس میں صحت کے متعلق بھی کوئی اصول ہے؟ اس نے سوال کیا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے علماء کی طرف دیکھا تو ایک عالم کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں جواب دوں؟ کہا ہاں جی، آپ جواب دیجئے۔ تو انہوں نے جواب دیا، قرآن مجید کے اندر صحت کے بارے میں، قرآن پاک میں صحت سے متعلق یوں بیان کیا گیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی اوور ایکٹنگ نہ کرو۔ ضرورت کے درجے میں ضرور کھاؤ، لیکن غیر ضروری چیزیں نہ کھاؤ، اسراف نہ کرو۔ اس نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں اور تمہیں انہوں نے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی دی ہے، تو کیا صحت کے بارے میں بھی کوئی رہنمائی ہے؟ تو ہارون رشید نے پھر علماء کی طرف دیکھا، وہی عالم دوبارہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ میں جواب دوں؟ جی جواب دیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے متعلق ہمیں 3 باتیں سمجھائی ہیں۔ آج آپ کسی بھی ڈاکٹر کو یہ اصول بتا دیں، انشاءاللہ وہ اس کی تائید ہی کرے گا اور قیامت تک اس کی تائید ہوتی رہے گی۔ 3 اہم باتیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی تم معدہ کو وہی دو جس کی معدہ کو ضرورت ہو، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ 3 اصول ایسے بیان فرمائے کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایسے عیسائی پادری نے جب یہ بات سنی تو سر جھکایا، پھر کہنے لگا کہ تمہارے خدا اور تمہارے نبی نے جالینوس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی اب حکمت کے پاس کچھ نہیں رہا، حکیم کے پاس کچھ نہیں رہا، اور واقعہ ایسا ہی تھا۔